اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم کرنے جا رہے ہیں ایکسرسائز کویسچن فرام پوم دی ایگل۔ تو جیسے کہ پہلے ویڈیو میں ہم نے پوئم کو پڑھا تھا، صحیح اس کی ٹرانسلیشن وغیرہ پیرافریزنگ کی تھی، تو آج ہم اس کے ایکسرسائز کویسچن کو اٹیمپٹ کرنے جا رہے ہیں۔ فرسٹ کویسچن ہے ہو اور واٹ از دی مین سبجیکٹ آف دی پوئم۔ تو پوم کا جو مین سبجیکٹ ہے تو وہ کیا ہے اس میں، تو ہم اس کو اکارڈنگ ٹو دی پوئٹ انٹینشن، یا اس نے جو ہمیں بتایا ڈسکرائب کیا ہے، ہاؤ ہی ڈسکرائب دی سبجیکٹ ان دیٹ پوئم، تو ہم اس سینس سے کریں گے۔ تو دیکھتے ہیں وہ کیا کہتا تھا۔ مین سبجیکٹ آف دی پوم از ایگل ہو از پریڈیٹر اینڈ ہیز کوالٹیز لائک کنگ۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس کا جو مین سبجیکٹ ہے وہ ایگل ہے، عقاب ہے، جو کہ ایک شکاری ہے اور جس میں خصوصیات ہوتی ہیں کسی بادشاہ کی طرح کے۔ اس کا ایک اور جواب یہ بھی بنتا ہے، وی کین آلسو سے دیٹ دس پوئم ریوالوز اراؤنڈ دی بیوٹی آف نیچر ایز ویل ایز اٹس روتفلنس۔ تو کہتے ہیں کہ یہ پوئم جو ہے فطرت کی خوبصورتی کے بارے میں بتاتی ہے، ساتھ ساتھ روتفلنس مطلب تھوڑے بہت اس میں آپ کو خطرے بھی محسوس ہوتے ہیں، یا تھوڑا ہم کہہ سکتے ہیں روتفلنس بغاوت ٹائپ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بھی ہمیں محسوس ہوتی ہیں نیچر میں۔ تو دوسرا کیا ہے، دوسرا سوال ہے واٹ از دی سگنیفیکینس آف دی سبجیکٹ فزیکل ایٹریبیوٹ سچ ایز کروکڈ ہینڈ اینڈ بینگ کلوز ٹو دی سن۔ وہ کہتا ہے کہ جو یہ سبجیکٹ کی فزیکل کوالٹیز ہمیں خصوصیات بتائی گئی ہیں، جس میں کروکڈ ہینڈ مطلب مڑے ہوئے پنجے، یا بینگ کلوز ٹو دی سن اور سورج کے قریب ہے، تو یہ اس کی جو ہے اہمیت واضح کریں۔ تو اس کا آنسر ہے ڈسکرائب ہز پاورفل گریپ اینڈ ہز یونیکنیس دیٹ ہی لوز ٹو لیو ایٹ ہائی پلیسز۔ تو وہ کہتے ہیں ایک تو اس کی پاورفل گریپ کے بارے میں بتاتا ہے، دوسرا اس کی جو یونیکنیس ہے کہ یہ اونچی جگہوں پر رہنا پسند کرتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے ہاؤ ڈز پوم ایکسپلور دی تھیم آف سولیٹیوڈ اور لونلینس۔ جو پوم لکھی گئی ہے اس کا مین آئیڈیا جو ہے، تھیم جو ہے تنہائی اور جو سولیٹیوڈ، اس کے بارے میں، تو وہ کہتا ہے کہ اس کو ایکسپلین کریں۔ تو اس کا جواب آئیے دیکھتے ہیں۔ پوئٹ چوزز دی ایگل ٹو ایلیبریٹ دی تھیم آف سولیٹیوڈ اینڈ لونلینس۔ ایز وی کین سی دس پوم پورٹریز دی ایگل اسٹیز اوور دی ہائی ماؤنٹین سراؤنڈیڈ بائی نیچرل بیوٹی اینڈ اسٹلنس۔ تو وہ کہتا ہے کہ پوئٹ نے چنا ہے عقاب کو اپنی جو تھیم ہے اس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے، جیسے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں وہ اونچے پہاڑوں پر اپنا قیام کرتا ہے، بسیرا کرتا ہے، اور اس کے آس پاس قدرتی خوبصورتی اور خاموشی دیکھی جا سکتی ہے۔ دیر از نتھنگ ایکسیپٹ سولیٹیوڈ ویئر ایگل پرچیز۔ وہ کہتے ہیں جہاں پر ایگل رہتا ہے وہاں پر تنہائی کے علاوہ، سکون کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوتی۔ آئیے نیکسٹ کویسچن دیکھتے ہیں۔ واٹ از دی اوور آل ٹون آف دس پوم اینڈ ہاؤ اٹ چینج تھرو آؤٹ دی اسٹینزا۔ وہ کہتے ہیں ٹون کیا ہے اس پوئم کی، اور اسٹینزا وائز وہ کیسے چینج ہو رہی۔ ٹون ایکچولی آتھرز پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، یا آتھرز انٹینشنز ہوتی ہیں جب وہ کوئی چیز لکھ رہا ہوتا ہے۔ تو پوئٹ جب پوئم لکھ رہا تھا تو ہم دیکھتے ہیں اس کا جو ہے پوئم کے بارے میں کیا انٹینشنز تھی یا کیا فیلنگس تھی۔ ان دس پوئم پوئٹ ایکچولی پریزز دی ایگل اسٹرینتھ، ہز لیونگ اسٹائل اینڈ ہز اسکلز فار کیچنگ دی پرے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس میں وہ تعریف کرتا ہے ایگل کی جو طاقت ہے، اس کے رہنے کے طریقے کی، اور اس کی اسکلز جو وہ شکار کو پکڑنے کے لیے یوٹیلائز کرتا ہے۔ ان اے ڈیپ سینس ان فرسٹ اسٹینزا ہی جسٹ ڈسکرائب ہز اسٹیئنگ پلیس ویئر ایز ان دی ادر اسٹینزا ہی اسٹیٹس ہاؤ ایگل واچز ہز پرے اینڈ ٹیکس آن ہم۔ تو پہلے میں تو وہ صرف یہ بتاتا ہے کیسی جگہ پر بسیرا کرتا ہے، دوسرے میں یہ بتاتا ہے کہ وہ کیسے اپنے شکار پر حملہ آور ہوتا ہے۔ چلیے اب ہم کویسچن نمبر 5 پہ آتے ہیں۔ وچ فگر آف اسپیچ از یوزڈ ہی کلیسپڈ دی کریگ ود کروکڈ ہینڈز اینڈ کمنٹڈ آن اٹس افیکٹ۔ وہ کہتے ہیں کہ کون سی فگر آف اسپیچ یہاں یوز ہوئی ہے اور اس کے اثرات کے بارے میں بھی بتائیں۔ تو اس کا جواب ہے لٹریشن از یوزڈ ہیئر ایز وی کین سی دی ساؤنڈ کے از ریپیٹڈ اگین اینڈ اگین۔ تو کا ساؤنڈ جو ہے بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے، جس طرح کریک، کلاسپ اینڈ کروک میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹارٹ میں ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اٹ لیوز اے میجیکل امپیکٹ آن دی ہیئرر۔ تو وہ ایک بڑا ہی جاودانی اثر چھوڑتا ہے ریڈر پہ۔ ہاؤ ڈز دی فائنل لائن لائک اے تھنڈر بولٹ ہی فالز ریٹ ٹو پریسیڈنگ لائنز اینڈ دی پوئم سینٹرل تھیم۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو لائن ہے لائک اے تھنڈر بولٹ، تو وہ کیسے جو ہے پہلی لائنز کے ساتھ میچ کرتی ہے اور اس کی تھیم کیا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں
This is actually a simile which describes how eagle attacks on his prey. It is related to previous line as Poe states about how eagle keep an eye on his prey from lofty field. In addition, it also explored the theme of natural object and beauty. تو وہ کہتا ہے کہ اس میں ایکچولی تو سملی یوز ہوئی ہے کہ وہ اپنے شکار پر حملہ آور کیسے ہوتا ہے، اور پریویس لائن سے اس طرح یہ ریلیٹ ہو سکتی ہے کہ پہلے وہ بتا رہا ہے کہ وہ اپنے شکار پر نظر رکھتا ہے اور اونچی جگہ پر رہتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی بتایا کہ یہ نیچر اور نیچرل بیوٹی یا نیچرل آبجیکٹ کی تھیم کے بارے میں ہمیں بتا رہا ہے. تو اس طرح یہ ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں. آئیں اب اس کی سمری کی طرف چلتے ہیں. سمری کی طرف جانے سے پہلے یہ تھیم کے بارے میں ایک اور بات میں ایڈ کر دوں کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ عقاب جو ہے تنہائی میں رہتا ہے اور اس کے آس پاس خوبصورتی ہوتی ہے، سو اٹ از آلسو ریلیٹنگ ایز پوئٹ ہیز آسک اس ٹو سو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہے عقاب سولیٹیوڈ یا تنہائی میں رہتے تو یہاں پہ یہ جو ہے اس کی تھیم کو بھی ایکسپلین کر رہا ہے، بیکاز ایز وی ہیو ریڈ دیٹ اٹس سینٹرل تھیم از سولیٹیوڈ اینڈ لونلینس. سو وین وی ول سے کہ عقاب تنہائی میں رہتا ہے، سو اٹ از ایکچولی ریلیٹڈ ٹو دی سینٹرل تھیم. تو اس کا یہ پوائنٹ بھی کور ہو جاتا ہے پھر ایسے. تو اب اس کی سمری کی طرف چلتے ہیں. ان دس پوئم poet talks about eagle and says that eagle has strong claw which he uses to hold the cliff. وہ کہتا ہے کہ اس پوئم میں شاعر بتاتا ہے کہ عقاب جو ہے اپنے مضبوط پنجوں کے ساتھ چٹانوں کو پکڑتا ہے. Similarly he loves to stand or live over the high mountain surrounded by solitude and stillness. اور وہ اونچی جگہوں پر رہنا پسند کرتا ہے تنہائی میں. اور اس کے علاوہ in addition he also remarks that the blue color of sky can be clearly observed where eagle perches. تو آسمان کا صاف ستھرا رنگ ہم دیکھ سکتے ہیں جہاں پر جو ہے عقاب رہتا ہے. مطلب عقاب بہت اونچی جگہوں پر رہتا ہے تو آس پاس نیلا آسمان اور جو ہے نیچرل بیوٹی دیکھی جا سکتی ہے. Furthermore he states that eagle flies so high even she seems too small or proves to be crawling beneath him. وہ کہتے ہیں کہ عقاب بہت اونچا اڑتا ہے، بڑی تیزی سے اڑتا ہے، تو سمندر جو ہے اس کے لیے چھوٹا معلوم ہوتا ہے. یہ اس کے سامنے ایسے لگتا ہے جس طرح اس کی لہریں جو ہیں آہستہ آہستہ موو کر رہی ہیں، کرال کر رہی ہیں کسی بچے کی طرح. تو ایکچولی میں وہ سپریمیسی شو کر رہا ہے عقاب کی. However he keeps on watching the movement of his prey from high mountain and attacks like a thunderbolt when he finds opportunity. وہ کہتا ہے کہ تاہم وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اونچی جگہوں سے بیٹھ کے اپنے شکار کی موومنٹ کو دیکھتا رہتا ہے اور اس پر حملہ کر دیتا ہے جو اسے موقع ملتا ہے. In conclusion we can say that poet praises eagle's attributes and qualities for living in solitude and nature and also admire his predator skills. وہ کہتا ہے کہ اگر ہم اختتام میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ عقاب کی خصوصیات کی تعریف کرتا ہے جن خصوصیات کی بنا پر وہ تنہائی میں یا فطرت کے پاس رہتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کی شکاری جو خصوصیات ہیں ان کی بھی تعریف کرتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں اس میں جو فگر آف سپیچ یوز ہوئی ہیں. اسٹینزا 1 میں ہی کلیپس دی کریگ وتھ کروکڈ ہینڈز. دیکھیں اس میں کے ساؤنڈ ریپیٹ ہو رہی ہے، الٹریشن ہے. کلوز ٹو دی سن، کلوز ٹو دی سن دیکھیں ہائپر بلے ہے. ہائپر بلے اس طرح ہے کہ دیکھیں اوور ایگزیجریٹ کرتی ہے آسمان سورج کے پاس کوئی چیز، تو سورج کے پاس تو عام حالات میں ہمیں پتہ ہے اس طرح ممکن تو نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ جو ہے. رنگ ود ایزیور ورڈ، رنگ ود ایزیور ورڈ میٹافر بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں آس پاس کے جو علاقے کو کمپیئر کیا گیا، لیکن ایزیور ورڈ جو ہے یہ امیجری ہے کیونکہ یہ برائٹ بلو اسکائی کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. کیونکہ جب ہم ایزیور ورڈ کا سنتے ہیں تو برائٹ بلو اسکائی کی ایک امیج ہمارے مائنڈ میں بنتی ہے. اسٹینزا 2 میں ہم دیکھیں گے دا رنکلڈ سی بنیتھ ہم کراس. تو مرجھایا ہوا جو سوکھا ہوا جو ہے سمندر اس کے نیچے کرال کر رہا ہوتا ہے. تو یہ پرسونیفیکیشن ہے جب انسان کی کوالٹی کسی آبجیکٹ کو دے دی جاتی ہے. کرال مطلب ایک انسان کی یہ کوالٹی ہے کہ وہ کرال کرتا ہے. دوسری لائن ہے لائک اے تھنڈر بولٹ ہی فالز. تو وہ ایک آسمانی بجلی کی طرح نیچے گرتا ہے. تو یہ ایز اے لائک جب استعمال ہوتا ہے تو یہ سملی ہوتی ہے. تو یہ تھی آج کی ہماری جو
ایکسرسائز کے کویسچن، سمری اور فگر آف اسپیچ۔ آئی ہوپ یہ آپ کو پسند آئے گا۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔